اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک بہت اہم مسئلہ جس کے اوپر تھوڑی سی پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، لیکن آج پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بات کریں گے۔ سجدہ جو اہل فقہ جعفریہ خیر البریہ جو سجدہ گاہ کے اوپر کرتے ہیں، خاک شفا کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا دلیل ہے، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ دشمن اہل بیت اور دشمن ملت تشیع جو ہے وہ ہر طرح سے پراپوگنڈا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سجدہ گاہ کو والعیاذ باللہ جو ہے وہ کوئی معبود سمجھ کے یا سجدہ گاہ کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ عام جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں اور اس سے پھر نفرت پیدا جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گرامی جو صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل کی، حضور فرماتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہی حدیث ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا فایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے اور اس کو پاکیزہ میرے لیے بنایا ہے، لہٰذا میری امت میں سے جو کوئی بھی شخص جہاں نماز کو درک کرے اسے چاہیے کہ زمین کے اوپر کیا کرے، نماز پڑھے۔ پھر جو ہے وہ دوسری حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ بھی حدیث ہے کہ انبتت من غیر المعقول او الملبوس، یعنی سجدہ کیا جائے زمین پر یا زمین سے اگنے والی ان چیزوں میں سے کہ جو کھائی اور پہنی نہیں جاتی، ملبوس اور معقول جو نہیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کیا جائے، یعنی وہ جو لباس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو کھائی پی جاتی ہے ان کے اوپر بھی سجدہ نہیں ہوتا، بعین ہی یہی حدیث ہمارے پاس بھی ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے، باب الصلاۃ علی الخمرہ، یعنی کہ یہ باب وہ ہے کہ نماز کو پڑھنا کس کے اوپر، خمرہ کے اوپر، یعنی سجدہ گاہ کے اوپر۔ بی بی عائشہ ام المومنین جو ہے زوجہ رسول، ان سے وہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور کہتے ہیں کہ انا عائشہ قالت امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انا اناول الخمرہ من المسجد، کہ مسجد سے جو ہے وہ خمرہ مجھے جو ہے وہ اٹھا کر دو، وہ سجدے گاہ مجھے اٹھا کر دو۔ فقلت انی حائض، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس حالت میں ہوں کہ جس میں خواتین ہوتی، یعنی حیض کی حالت میں ہوں۔ فقالت ولیہا فإن الحیضۃ لیست فی یدک، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بی بی کو کہ آپ خمرہ اٹھا کر دے دو، کہ وہ جو ہے وہ آپ کے حیض آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے جس ہاتھوں سے آپ نے اٹھانا ہے۔ اور وہ مسجد نبوی تھی۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ تمام مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر سوچیں کہ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں جو سید الانبیاء ہیں، جو شریعت کے بانی ہیں، اور دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، دونوں بہت بڑی شخصیتیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس حالت میں جب خاتون ہوتی ہے اس کا مسجد نبوی میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور سوائے اس کے کہ بہت زیادہ کوئی ضرورت، قطعی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت جو ہے وہ وہاں ٹھہرنا تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن بامر مجبوری وہاں جایا جا سکتا ہے۔ تو حضور کا بی بی کے یہ کہنے کے باوجود کہ میں اس حالت میں ہوں، پھر بھی حضور کا جو ہے وہ کہنا کہ آپ مجھے اٹھا کر دے دیں، یہ آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ سجدہ جو ہے اس ہوائے سجدہ گاہ کے جو ہے وہ اگر جائز ہوتا عام جگہ کے اوپر، کپڑے کے اوپر جو ہے تو وہ حضور کبھی بھی اس قدر تنبیہ نہ فرماتے اور جو ہے وہ نہ منگواتے۔ دوسری چیز جو ہے مجمع الزوائد، مجمع زوائد اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، حافظ نور الدین جو ہے علی ابن ابی بکر حیثمی، یہ ان کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب جو ہے صلاۃ جو ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی کتاب صلاۃ کے اندر 6
روایات کو جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی روایت جو ہے وہ روایت ہے کہ ان عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی خمرۃ، وہ بی بی فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمرہ کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث نمبر 2263 ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری حدیث ان ام سلیم، جناب ام سلیم سے حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی علی الخمرہ۔ اس کو جو ہے وہ جناب حافظ نور الدین نے یہ اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر ان کی حدیث نمبر یہ ہے 2264۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی حدیث ہے ان ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ جو ہے وہ ان سے رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے کہ ان نبی کان یصلی علی الخمرہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمرہ کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث نمبر 2265 ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چوتھی حدیث جو ہے ان ام حبیبہ، یہ بھی جو ہے وہ زوجہ رسول ام المومنین ہیں، زوج النبی، ان النبی کان یصلی علی الخمرہ، یہ فرماتی ہیں زوجہ رسول کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی جو ہیں وہ خمرہ کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث نمبر 2266 ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں حدیث ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کان یصلی علی الخمرہ، یہ بھی انہوں نے حدیث نمبر 2268 کے اندر لکھا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خمرہ کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ چھٹی حدیث جو ہے ان ابن عمر، جو ہے یہ جناب عمر ابن خطاب کے بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی الخمرہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم جو ہیں وہ خمرہ کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث نمبر 2262 ہے۔ اس کے بعد جی کتاب الجامع الصحیح، یہ کتاب کس کی ہے؟ امام بخاری کی۔ الجامع الصحیح ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری، انہوں نے یہ جو جامع الصحیح لکھی ہے اس کے اندر بعین ہی یہی حدیثیں جو میں نے ابھی آپ کے اندر 6 حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں مجمع الزوائد سے، بعین یہی حدیث لکھی ہے۔ ایک 7ویں حدیث کا جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے، اور جناب میمونہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ان میمونہ، جناب میمونہ سے وہ نقل کرتے ہیں کہ قالت، وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی الخمرہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمرہ کے اوپر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو اتنی احادیث کے اندر خمرہ آیا ہے، یہ خمرہ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر جامع الاصول فی حدیث الرسول ابن اسیر جزری کی جو ہے وہ شہرۂ آفاق جو ہے وہ کتاب ہے، جامع الاصول فی حدیث الرسول، اس کے اندر جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ الخمرۃ السجادہ، خمرہ وہ چھوٹا سا جو وہ ٹکڑا ہے، وہی مقدار ما یضع علیہ الرجل اور وجہہ فی سجودہ، کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا وہ ٹکڑا کہ جس پر سجدے میں آدمی کا جو ہے وہ فقط سر آ سکتا تھا، یعنی اتنا چھوٹا سا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس جو ہے وہ رکھا ہوا تھا کہ جس پر صرف انسان کا سر آ سکتا تھا۔ حضور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پیشانی مبارک کو جو ہے وہ رکھتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ آپ ہمیشہ سجدہ گاہ رکھتے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے۔ تو ہم الحمدللہ اپنے نبی سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ خمرہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک کتاب طبقات الکبیر جو ہے، یہ کسے معلوم نہیں ہے اس کتاب کا، طبقات ابن سعد کے نام سے جو مشہور ہے، قال اخبرنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا قرہ ابن خالد قال حدثنا محمد قال کان مسروق اذا خرج یخرج بلینۃ یسجد علیہا فی السفینہ، کہ کہتے ہیں کہ جب بھی جناب مسروق جو ہیں یہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو اپنے پاس ایک اینٹ لے لیتے تھے، تاکہ سفر میں جب نکلتے تھے تاکہ کشتی کے اندر میں اس اینٹ کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کروں، یعنی وہ اگرچہ لکڑی پر سجدہ جائز ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کرتے تھے، باقاعدہ سے ایک پتھر یعنی اینٹ ایک لیتے تھے اور سفر میں رکھتے تھے، تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ
کیا جا سکے۔ اگلی کتاب ہے جی مجمع الزوائد۔ مجمع الزوائد کے اندر حافظ نور الدین کی یہ جو اوپر بھی میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ ذکر کر چکا ہوں، کتاب الصلاۃ کے اندر یہ ابی عبیدہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ان ابن مسعود کان لا یصلی او لا یسجد الا علی الارض، حدیث نمبر 2272۔ یہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جو تھے کہ یہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا سجدہ نہیں کرتے تھے مگر زمین کے اوپر، زمین پر جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے، مٹی کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ اگلی جو ہے وہ حوالہ ہے طبقات الکبریٰ۔ طبقات الکبریٰ جو ہے وہ محمد ابن سعد منی زہری کی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور سب آپ جانتے ہیں طبقات ابن سعد جو ہے۔ قال اخبرنا موسیٰ ابن اسماعیل قال اخبرنا ابان یعنی ابن یزید قال اخبرنا قتادہ قال سألت سعید ابن مسیب، جناب قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن مسیب سے جو ہے وہ پوچھا ان الصلاۃ علی التنفیسۃ، کہ کپڑے کے اوپر یا کارپیٹ کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنا کیسا ہے؟ فقال محدث، یہ خود سے گڑا گیا، یہ بدعت ہے، یہ فتویٰ ہے جناب سعید ابن مسیب کا کہ یہ جو ہے وہ کپڑے کے اوپر یا کارپیٹ کے اوپر سجدہ کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے بقول ان کے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد النہایہ ابن اسیر جزری کی شہرافہ کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ اذا صلی، حضور کی حدیث وہ نقل کرتے ہیں کہ اذا صلی احدکم فلیلزم جبہۃ وانفہ الارض حتی یخرج الرغم یظہر ذلۃ وخضوعہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی جو ہے وہ نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جبہہ کو اور اپنے ناک کو، جبہۃ وانفہ، اپنے ناک کو جو ہے وہ زمین پر رکھے، حتیٰ کہ اس سے کیا ہو؟ تذلل اور خضوع کا جو ہے وہ اظہار ہو۔ اس طرح جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ رکھے پیشانی کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس کو؟ ناک کو بھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد المدونۃ الکبریٰ، امام مالک کی ہے۔ امام مالک جو ہیں وہ کون نہیں جانتا، امام اربعہ میں سے جو ہے وہ اہل سنت کے امام اربعہ میں سے ایک امام ہے۔ امام مالک کا جو فتویٰ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام مالک جو ہے وہ المدونہ کبریٰ کے اندر فرماتے ہیں کہ بچھونے یا جو ہے وہ کپڑے یا بالوں جو ہے وہ اس سے بنے ہوئے سجادے یا چمڑے پر سجدہ کرنے کو وہ ناپسند فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان پر رکوع کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، مگر اور اسی طرح ان پر بیٹھ جانا بھی جائز ہے، لیکن ان پر سجدہ مت کرو۔ یہ امام مالک کا جو ہے وہ فتویٰ ہے۔ اسی طرح الاصابہ فی تمییز الصحابہ جو ہے وہ ایک شہرہ آفاق جو ہے وہ کتاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ جناب رباح جو بی بی ام سلمہ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور جو فدق جو ہے وہ گواہوں میں سے گواہ بھی تھے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اصحابہ فی تمییز صحابہ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ربا مولا ام سلمہ، یہ کہتے ہیں کہ جناب ام سلمہ کا یہ غلام تھے۔ ام سلمہ قال النبی بغلام لنا یقال الربا، وہ کہتی ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں کہ ہمارا ایک غلام تھا کہ جس کو ربا کہا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ وہ نماز جب پڑھ رہا تھا کہ حضور نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہ حضور نے جب اسے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ اپنی پیشانی کو جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھو، زمین کے اوپر جو ہے وہ رکھو۔ اسی طرح الکتاب المصنف ابن ابی شیبہ جو ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ قال ابی امیہ بالغنی ان ابا بکر الصدیق کان یسجد او یصلی علی الارض مفضیہ، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر ہے 1552 یہ حدیث نمبر ہے المصنف کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ سجدہ زمین کے اوپر کرتے تھے، اور نماز زمین کے اوپر ایسے پڑھتے تھے کہ چپک جاتے تھے جو ہے وہ زمین کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری جو ہے وہ حدیث ان ابی عبیدہ کان ابن مسعود لا یسجد او قال لا یصلی الا علی الارض، یہ 1553
یہ حدیث نمبر ہے المصنف کی. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ سجدہ نہیں کرتے تھے یا نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے تھے مگر زمین کے اوپر. اس کے بعد المصنف جو ہے وہ ابی شیبہ جو ہے یہ نقل کرتے ہیں حدیث کو. حدثنا ابن عین عن رزین مولا آل عباس قال ارسل الی علی ابن عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں کہ مجھے رزین سے وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آل عباس میں سے ایک غلام آیا. انہوں نے بھیجا علی ابن عبداللہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ ان ارسل الی بلوح من المروہ اسجد الیہ. وہ انہوں نے اس لیے اس غلام کو بھیجا کہ اے رزین مجھے جو ہے وہ پہاڑی مروہ جو صفا مروہ جہاں پر جو ہے وہ سعی کی جاتی ہے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میرے لیے ارسال کرو، مجھے بھیجو. کیوں بھیجو؟ اسجد علیہ، میں اس پر سجدہ کروں گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے جو شاعر اللہ ہیں، جو نشانیاں ہیں اللہ کی، جو عزت والی جگہ ہیں، وہاں کی مٹی یا وہاں کے پتھر کے اوپر سجدہ کرنا اس کی وہ جو ہے وہ بڑا شرف ہے. اس کو المصنف نے جو لکھا ہے. اسی طرح جو ہے المصنف جو ہے وہ جناب صہیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ صہیب ان یسجد کانہ یتقی التراب. کہتے ہیں کہ صہیب نماز پڑھ رہے تھے اور وہ جو ہے وہ پرہیز کر رہے تھے مٹی سے. فقال له النبی رب وجهک یا صہیب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صہیب اپنے جبہہ کو، اپنے چہرہ کو جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ رکھو. خالد جہمی سے یہ انہوں نے روایت نقل کی ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگلا حوالہ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال جو ہے وہ علامہ الدین علی متقی کی یہ جو کتاب ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اپنا چہرہ جو ہے وہ خاک کے اوپر جو ہے وہ رکھا کرو نماز کے اندر. اور صحیح نسائی کے اندر جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیشہ جو ہے وہ پتھر کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. یعنی پتھر کے اوپر، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے یعنی یا حضور نے وہ خمرہ وہ اس کا پتھر کا بنا ہو یا مٹی کا بنا ہو اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے. جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب انس ابن مالک ان دونوں سے جو ہے وہ مروی ہے کہ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پتھر جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں تھے. ہم پتھر اپنے ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ تاکہ کسی طرح یہ پتھر ٹھنڈے ہو جائیں. جب پتھر تھوڑے ٹھنڈے ہوں تو ہماری پیشانیاں نہ جلیں، اس وقت جو ہے وہ ہم نماز ادا کریں. اب یہ اتنے بڑے صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. اگر جو ہے وہ دوسری چیزوں کے اوپر سجدہ، کپڑے کے اوپر، دامن کے اوپر حالت اختیاری میں سجدہ جائز ہوتا تو یہ اتنی کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کو کہ جو ہے وہ پتھر ہتھیلیوں میں لے کے کھڑے رہیں، پھر ان کو ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے اوپر سجدہ کریں. اگر ڈائریکٹلی جو ہے وہ کپڑے کے اوپر حالت اختیاری میں سجدہ جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے یا صحابہ کرام جو ہے وہ خود پوچھ لیتے اور خود اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرتے. اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب یہ جو ہیں ان سے یہ جو ہے وہ حدیث نقل ہے. یہ پہلی جو میں نے حدیث آپ کو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور انس ابن مالک کی آپ کی خدمت میں نقل کی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے اور سنن کبریٰ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب سے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ برسات کی ایک دفعہ برسات کی رات تھی، یعنی بارش ہو رہی تھی، تو ہم صحابہ جو ہیں وہ رات کے وقت جو ہے وہ سفر پہ نکلے. جب نماز فجر کا وقت ہوا تو اس وقت جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے وہ کیچڑ تھا بارش کی وجہ سے. تمام صحابہ نے پتھروں کو اکٹھا کیا، پتھروں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کیا اور جو ہے وہ نماز پڑھی. جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھی یہ چیز ہے اور کتنا اچھا آپ لوگوں نے یہ ایک کام جو ہے وہ کیا ہے. یہ حدیث جو ہے وہ سنن ابی داؤد اور سنن کبریٰ کے اندر جو ہے وہ اہل سنت کے موجود ہے. اسی طرح جو ہے وہ حشام، اب آ جائیں ذرا ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں جناب حشام جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے
جو ہے وہ شاگرد تھے اور بہت بڑے مناظر بھی تھے، بہت بڑے کلامی تھے، آپ کو علم ہے، اہل علم کو۔ جناب حشام کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ مولا بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر سجدہ کرنا جائز ہے اور کون سی چیزیں جن پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ السجود لا یجوز الا علی الارض، امام نے فرمایا کہ سجدہ جائز نہیں ہے ما سوائے زمین کے، او علی ما انبتت من الارض، یا ان چیزوں کے اوپر جو زمین سے اگتی ہیں، الا ما اوکلا او لوبسا، مگر وہ چیزیں جو زمین سے اگنے والے جن کو کھایا جاتا ہے یا جن کو پہنا جاتا ہے ان پہ سجدہ جائز نہیں۔ یہ ہمارے ہاں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اس وجہ سے ہم اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ چیزیں جن کو پہنا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے، مثلا کپڑا ہو گیا، یا اسی طرح وہ ایسے کچھ پتے جو کھانے میں استعمال ہوتے ہیں، جس طرح پالک ہے سبزی کے اندر، یا دیگر وہ مثلا کچھ چیزیں ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے اوپر ہم سجدہ جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے۔ شام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ سجدہ صرف زمین پر جائز ہے، یا اگر زمین اویل نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے مگر کھائی پی جانے والی چیزوں کے اوپر جائز نہیں ہے۔ وہ علت جب پوچھی تو فرمایا کہ کیونکہ سجدہ خدا کے لیے خضوع ہے۔ امام نے فرمایا سجدہ کیا ہے؟ جو ہے وہ خدا کے لیے خضوع ہے، لہٰذا سزاوار نہیں ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزوں کے اوپر سجدہ کیا جائے، کیونکہ لوگ کھانے اور پینے کی چیزوں کے بندے ہوتے ہیں، جب کہ سجدہ کرنے والا اپنے سجدہ میں خدا کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہوتا ہے، اور بندگی کے اندر مشغول جب ہو وہ انتہائی خضوع اور تذلل ہوتا ہے، اور مٹی سے زیادہ جو ہے وہ خضوع و تذلل کہیں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اصول اربعہ میں سے کتاب ملاح یا حضر الفقیہ کی یہ حدیث ہے، جس کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے جو ہے وہ السجود علی الارض افضل لأنه ابلغ للمتواضع والخضوع للہ عز وجل۔ یہ علل و شرائع کے اندر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ خدا کے سامنے خشوع اور خضوع کو بہتر طور پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اور اگلی حدیث امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ با اجازہ امامہ جو ہے وہ کربلا کے اندر جو ہے وہ 12 محرم یا 13 محرم کو پہنچے اور وہاں پر اپنے بابا کو اور شہداء کو جو ہے وہ دفن کیا، تو اس وقت جب دفن کر چکے تو وہاں سے ایک خاک مٹی کی اٹھائی، قبر سید الشہداء کی ایک خاک مٹی کی اٹھائی، اس کا سجدے گاہ باقاعدہ بنایا، سجدے گاہ بنانے کے بعد ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، ہمیشہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے۔ یہ جو ہے وہ بحار الانوار جلد نمبر 101 کے اندر ہے، اور اسی جلد کے اندر بحار الانوار کے اندر جو ہے وہ معاویہ ابن عمار سے یہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کہتا ہے کہ ایک زرد رنگ کا جو ہے وہ رومال تھا جس میں ہمیشہ خاک شفا ہوتی تھی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک شفا کے علاوہ کبھی اور جگہ پہ سجدہ ہی نہیں کیا۔ یہ جو بہت سارے افراد پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس سیرت رسول بھی ہے، ہمارے پاس سیرت ائمہ طاہرین بھی ہے، اور سیرت صحابہ کرام بھی ہے، جو ہے وہ ہم ان تمام جو ہے وہ شخصیات کی سیرت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ سجدہ سوائے خاک شفا کے کیا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایاز ابن عبداللہ قرشی یہ نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے سر اور کے اوپر اس نے امامہ باندھا ہوا ہے اور امامہ اس کی پیشانی کے اوپر آ رہا ہے تو وہ سجدہ کر رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فوراً اشارہ کیا کہ پہلے امامے کو ہٹاؤ پھر سجدہ کرو۔ اگر کپڑے کے اوپر حالت اختیاری میں سجدہ جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جو ہے وہ اس کو منع نہ فرماتے۔ اسی طرح شہید مطہری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب شہید کے اندر لکھا ہے کہ جب جناب سیدہ
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انمول تحفہ اپنی بیٹی کو، تسبیح جناب سیدہ کے نام سے جو مشہور ہے، تمام مسلمان جس کو پڑھنا جو ہے وہ افضل سمجھتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں 1000 رکعت پڑھنے سے تسبیح جناب سیدہ کو زیادہ افضل سمجھتا ہوں۔ یہ جو اتنی افضلیت جو ہے وہ والی تسبیح ہے، جب کہ بی بی کو جو ہے وہ تعلیم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس وقت جناب سیدہ جناب حمزہ جو ہے وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی قبر مبارک کے اوپر جو ہے وہ جناب سیدہ گئیں، ان کی قبر مبارک سے جو ہے وہ مٹی کو لیا اور اس مٹی کی بی بی نے تسبیح بنائی، اور اس تسبیح کو پھر بی بی پڑھتی تھی۔ تسبیح ہاتھ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، اس وقت کھجور تھی اور اس سے بنتی تھی، وہ بھی ہو سکتی ہے، مگر بی بی نے یہ بتایا کہ شہداء کی قبروں کا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تسبیح کرنا سب سے کیا ہے، افضل ترین ہے، یہ سنت جناب سیدہ ہے۔ ایک بات، دوسرا جو ہے وہ کربلا کی مٹی کیوں افضل ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ کربلا کی مٹی ہی کیوں افضل ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو سب تو برابر نہیں ہیں، حیوانات سب برابر نہیں ہیں، نباتات سب برابر نہیں ہیں، حیوانات سے جو ہے وہ حیوانات نباتات سے افضل ہیں، سب جانتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہے وہ نباتات سے حیوانات افضل ہیں، حیوانات سے کیا ہیں، انسان افضل ہیں، حتیٰ کہ ایک صنف کی چیزیں برابر نہیں، انسان برابر نہیں ہے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہیں۔ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن خود انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا جاننے والے جاہل اور عالم برابر ہیں؟ فاسق اور فاجر برابر ہیں؟ با تقوی اور بغیر تقوی والا برابر ہے؟ عالم اور جاہل برابر ہے؟ یہ جب سارے انسان برابر نہیں ہیں، اسی طرح زمینیں بھی ساری برابر نہیں ہیں، کیا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جو زمین ہے وہ باقی زمینوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور باقی زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ حیوانات سب برابر نہیں ہیں، حیوانات سب برابر نہیں، حتیٰ کہ بہت سارے حیوان انسانوں سے افضل ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا کتا نجس ہے، نجس ہونے کے باوجود کتنے انسانوں سے افضل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل اضلہم، کہا کہ یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی جو ہے وہ گئے گزرے ہیں، قرآن مجید کی نص ہے یہ۔ اسی طرح درخت طوبہ ہے، وہ بھی درخت، باقی بھی درخت ہیں، مگر درخت طوبہ باقی سارے درختوں سے افضل ہے، حتیٰ انسانوں بہت ساروں سے افضل ہے۔ اسی طرح حجر اسود پتھر ہے، حجر اسود پتھر ہے، باقی بھی سارے پتھر ہیں، مگر حجر اسود جیسے باقی ہیں، حجر اسود تو بہت سارے انسانوں سے افضل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زمین سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ منورہ، نجف اشرف اور کربلا کی زمینیں جو ہے وہ افضل ترین زمینیں ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کربلا کی زمین کے اندر سینکڑوں جو ہے وہ انبیاء اور ان کی اولادیں دفن ہیں، سینکڑوں۔ اور پھر جو ہے وہ مقتل خوارزمی، اہل سنت ہے، یہ سنی شیعہ تمام کیا متفق ہے، مقتل خوارزمی میں انہوں نے لکھا کہ خاک کربلا کی ایک مٹھی جو ہے وہ جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، جناب ام سلمہ سے جو روایت ہے، اس میں جو ہے وہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس طرح مقتل خوارزمی لکھتا ہے کہ خاک کربلا کی ایک مٹی جب جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد اس کو سونگا، سونگنے کے بعد جو ہے وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ روتے رہے، حضور اکرم کے پاس بھی خاک شفا تھی۔ اسی طرح کامل و زیارات جو ہماری ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین قبر الحسین شفاء من کل داء وہو الدواء الاکبر، امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مٹی ہر بیماری کی شفا ہے، صرف شفا نہیں ہے، وہو الدواء الاکبر۔ پھر جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی محمد ابن مسلم، جن سے ہزاروں احادیث ہیں، جن کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مسلم نہ ہوتے تو جو ہے وہ ہمارا جو ہے یہ علم آگے جو ہے وہ نہ بڑھ پاتا۔ امام محمد یہ بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے،
اور کئی دنوں سے نہیں آ رہے تھے. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک شفا کو لیا اور خاک شفا کو پانی کے اندر جو ہے وہ گھول کر جو ہے وہ غلام کو کہا کہ جاؤ جا کے محمد ابن مسلم سے یہ کہو کہ اسے پی لو اور پینے کے بعد جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ آ جاؤ. محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ جب میں نے غلام کو یہ دیکھا اور وہ پانی بھی میں نے لیا تو میں نے دل میں سوچا کہ میں تو چلنے کے قابل ہوں، اس قدر لاغر ہو گیا ہوں، اس قدر میری حالت خراب ہے، امام علیہ السلام نے مجھے کیوں طلب کیا ہے جبکہ وہ جانتے بھی ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ پانی پیا، پانی کا پینا تھا تو میرے جسم سے دردیں ختم ہو گئی، میری صحت بالکل بحال ہو گئی، میں بالکل تر و تازہ ہو گیا جیسے مجھے کچھ بھی نہ ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس اٹھ کے جا کر جو ہے وہ امام کی خدمت میں گیا. جب امام کی خدمت میں پہنچا میں جا کر رونے لگا اور فرمایا یا ابن رسول اللہ، فاصلہ بہت زیادہ تھا، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا تھا مگر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، جسم کی لاغری کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں نہیں آ سکا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ اس جو پانی آپ کو دیا تھا اس کے بعد تو نے کیسا محسوس کیا؟ کہا کہ ابن رسول اللہ، یہ اسی ہی کی تو جو ہے وہ وجہ ہے کہ آپ اس خدمت کے اندر میں حاضر ہو گیا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار، کبھی بھی اس سے بے توجی ہی مت برتنا، کبھی بھی خاک شفا سے بے توجی ہی مت برتنا. امام نے فرمایا کہ یہی خاک شفا ہے کہ جو ہمارے بچے اور ہماری گھر کی عورتیں اس کو پیتی ہیں اور وہ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ ہیں. یہ جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کامل الزیارات کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث ہے. اسی طرح جو ہے وہ کربلا کی خاک خود تسبیح پڑھتی ہے، خاک کربلا خود تسبیح جو ہے وہ پڑھتی ہے. جو ہے وہ وسائل الشیعہ کے اندر آپ اس کو اگر بحار الانوار کے اندر آپ یہ حدیث ہے کہ قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا السجود علی تین قبر الحسین، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنا ینور الارضین سبع، 7 زمینوں کو منور کر دیتی ہے. جب خاک شفا پر سجدہ کیا جائے 7 زمینیں اس سے منور ہو جاتی ہیں. پھر امام نے فرمایا من قانت ما وسبح من تین قبر الحسین کاتب سبحا ان لم یسب بها. امام نے فرمایا کہ جس کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو اس کے لیے ایک تسبیح لکھ دی جاتی ہے اگرچہ وہ اس وقت جو ہے وہ تسبیح نہ ہی کر رہا ہو. اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ بہار کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ السبحۃ اللاتی ہی من تین قبر الحسین تسبح بیدہ الرجل من غیر ان یسبح. فرمایا کہ جو قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تربت مبارک کی مٹی اگر کسی کے ہاتھ میں ہو تو سبح بید الرجل، اس کے ہاتھ میں تسبیح خود تسبیح جو ہے وہ پڑھتی ہے اگرچہ وہ نہ بھی پڑھ رہا ہو. پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وسائل الشیعہ کے اندر یہ حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ 3 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہر درد کی شفا ہے، ہر خوف و ہراس سے نجات کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. بس جو شخص تم میں سے اسے کھانا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے اسے آنکھوں پر لگائے، پہلے آنکھوں پر رکھے، اس کا بوسہ لے، اس کے بعد اس کو جسم کے اوپر جو ہے وہ ملے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بطور شفا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پانی میں حل کر کے اس کو کھا لے. سوائے موت کے امام نے فرمایا ہر چیز کی شفا ہے جو ہے وہ خاک شفا. اور اسی طرح جو ہے وہ نماز کی قبولیت کی امام نے ضمانت دی ہے کہ وہ نماز جو سجدہ گاہ کے اوپر جو ہے وہ پڑھی جائے خاک شفا کے سجدہ گاہ کے اوپر. اور دیکھیں کہ آپ کون کہہ سکتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ قبول ہے؟ کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. مگر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق آل محمد نے فرمایا کہ تربت امام حسین بے شک 7 حجاب کو ہٹا دیتی ہے. بندے اور خدا کے درمیان جو 7 حجاب ہوتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ان حجابات کو کیا کرتی ہے؟ خاک شفا ہٹا دیتی ہے. جب اللہ اور بندے کے درمیان تمام جو ہے وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے تالو کو امام حسین کی تربت سے اٹھاؤ کیونکہ اس میں ان کے لیے امان ہے. وسائل الشیعہ کے اندر یہ حدیث ہے. یعنی گھٹی جو ہے وہ خاک شفا کی جو ہے وہ بچے کو دی جائے. اور غیبت صغرا کے اندر
جب نواب اربا کا دور تھا اس وقت جو ہے وہ ایک شخص نے ایک نائب کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ سوال کیا اور پوچھا کہ مولا کیا ہم میت کے ساتھ قبر کے اندر خاک شفا کو رکھیں یا کفن میں جو ہے وہ خاک شفا کو رکھ دیں؟ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توقیع فرمائی اور جو اس کا جواب دیا، امام نے فرمایا کہ دونوں لائق تحسین ہیں، کفن میں رکھنا بھی لائق تحسین ہے، قبر کے اندر رکھنا بھی میت کے ساتھ قابل تحسین ہے، مگر امام نے فرمایا کہ یہ جان لیں اس کی بے حرمتی نہ ہو، ایسی جگہ پر نہ رکھیں کہ جس سے جو ہے وہ خاک شفا کی بے حرمتی ہو۔ لہٰذا اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ خاک شفا جو ہے وہ جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو جو ہے وہ رخسار کے نیچے جو ہے وہ اس طرح سے رکھی جائے کہ جو ہے وہ اس کی بے حرمتی جو ہے وہ نہ ہو، اس کی وجہ سے انسان کے اوپر فشار قبر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں تمام جو ہے وہ جو افراد اس کے اوپر تفصیلی جواب چاہ رہے تھے، انشاءاللہ امید ہے کہ تمام کے لیے جو ہے یہ جواب جو ہے وہ کافی و وافی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ